دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں شاہد وائس چینل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مکہ مکرمہ کیوں آ کر آباد ہوا۔ تو ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کے کوئی اولاد نہ تھی، تو اس لیے انہیں رشک پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو میرے پاس سے جدا کر کے کہیں دور کر دیجیے۔ تو ناظرین گرامی، خداوند قدوس کی حکمت نے ایک سبب پیدا فرما دیا، چنانچہ آپ پر وہی نازل ہوئی کہ آپ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین پر چھوڑ آئیں جہاں بے آب و گیا میدان اور خشک پہاڑیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر سفر فرمایا اور اس جگہ آئے جہاں کعبہ معظمہ ہے۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ دور دور تک پانی یا آدمی کا کوئی نام و نشان تھا۔ ایک توشہ دان میں کچھ کھجوریں اور ایک مشک میں پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہاں رکھ کر روانہ ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کی وجہ سے آپ نے فریاد کی کہ اے اللہ کے نبی، اس سنسان بیابان میں جہاں نہ کوئی مونس ہے نہ کوئی غمخوار، آپ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں۔ کئی بار حضرت ہاجرہ نے آپ کو پکارا مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ آپ اتنا فرما دیجیے کہ آپ نے اپنی مرضی سے ہمیں یہاں لا کر چھوڑا ہے یا خداوند تعالیٰ نے کے حکم سے ہی آپ نے ایسا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے ہاجرہ، میں نے جو کچھ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ جائیے، مجھے یقین کامل اور پورا اطمینان ہے کہ رب تعالیٰ مجھ کو اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ تو ناظرین گرامی، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمبی دعا مانگی اور وہاں سے ملک شام چلے آئے۔ چند دنوں میں کھجوریں اور پانی ختم ہو جانے پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ پر بھوک و پیاس کا غلبہ ہوا اور ان کے سینے کا دودھ بھی خشک ہو گیا اور بچہ بھوک و پیاس سے تڑپنے لگا۔ تو حضرت ہاجرہ نے پانی کو تلاش و جستجو میں 7 چکر صفا اور مروہ کی دونوں پہاڑیوں کا لگایا، مگر پانی کا کوئی سراغ دور دور تک نہیں ملا۔ یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے ایڑیاں پٹک پٹک کر رو رہے تھے، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کی ایڑیوں کے پاس زمین پر اپنا پیر مار کر ایک چشمہ جاری کر دیا، اور اس پانی میں دودھ کی خاصیت تھی کہ یہ غذا اور پانی دونوں کا کام کرتا تھا۔ چنانچہ یہی زمزم کا پانی پی پی کر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل جوان ہو گئے اور شکار کرنے لگے، تو شکار کے گوشت اور زمزم کے پانی پر گزر بسر ہونے لگی۔ تو ناظرین، پھر قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے اس میدان میں آئے اور پانی کا چشمہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ کی اجازت سے یہاں آباد ہو گئے، اور اس قبیلہ کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی، اور رفتہ رفتہ یہاں ایک آبادی ہوگی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور باشندگان مکہ مکرمہ کے لیے جو ایک طویل دعا مانگی، وہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں بھی مذکور ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک ایسے میدان میں بسایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، لہٰذا لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھال کھانے کو دے، شاید وہ تیرا شکر ادا کریں۔ تو ناظرین، یہ مکہ مکرمہ کی آبادی کی ابتدائی تاریخ ہے جو قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ تو یہ تھی چند ایک منٹ کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔